اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی محترم شفیع محتشم آقا کل ختم رسول دانا سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد کچھ اوصاف ایسے ہیں جنہیں قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی اوصاف اور ان کی نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی علامات اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہیں کہ ان کی وجہ سے معاشرہ امن، سکون، پیار اور محبت کا معاشرہ بن جاتا ہے۔ ان خوبیوں میں سے 3 خوبیاں ایسی ہیں جنہیں صوفیاء نے بطور لازم ایک اللہ کے بندے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کے غلام کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وہ 3 خوبیاں ہیں سادگی، عاجزی اور قناعت۔ جس آدمی کے اندر یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں کہ وہ سادہ بھی ہو، عجز و انکسار والا بھی ہو، اور جو چیزیں اللہ نے اسے دی ہوں اس پر اس کی قناعت بھی ہو، وہ راضی بھی ہو، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، جس بندے کے اندر یہ صلاحیتیں پائی جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں سادگی، عاجزی اور قناعت والا پہلو خاصا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کوئی بھی برادری ہو، کوئی بھی قبیلہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، لوگوں کو اپنا آپ دکھانے کا بہت شوق ہوتا جا رہا ہے۔ میں بھی ہوں، مجھے بھی مانو، میری بھی سنو اور میری بھی تعریف کرو، میری طرف بھی توجہ کرو، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اگر آپ سادگی والے نہیں ہوں گے تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ادھار کی اوڑی ہوں گی جو اصل نہیں۔ سادگی جو ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اصل روپ ہوتا ہے آدمی کا۔ اگر آپ کے اندر سادگی نہیں ہوگی تو پھر آپ نے کچھ چیزیں ایسی اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہوں گی جو آپ کا اصل نہیں ہے۔ تو جب آدمی اصل سے ہٹتا ہے تو بے سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ میں دانت بنائے ہیں تو یہ اصل ہے۔ ان کے اندر دھاگے کے برابر بھی کوئی چیز چلی جائے تو وہ بے چین کر دیتی ہے، کیونکہ وہ اصل نہیں ہوتی۔ تو جب آپ سادگی میں رہیں گے تو اصل جگہ پہ رہیں گے، اصل جگہ پہ، پھر آپ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوں۔ عاجزی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں، ذلیل نہ سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے احساس کمتری، کہ سمجھنا کہ میں مالی طور پہ میرے پلے کوئی شے نہیں ہے، دیکھو کتنا، یہ احساس کمتری ہے۔ عاجزی یہ ہوتی ہے کہ یہ نہ سمجھ لے بندہ کہ میرے اندر صلاحیت زیادہ ہے، یہ کمی ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ نکما ہے، یہ بالکل گناہگار ہے، یہ تکبر ہے۔ عاجزی سے رہیں، اللہ کے ہر بندے کو اپنے سے افضل سمجھیں، عاجزی کے ساتھ رہیں۔ قناعت یہ ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے سمجھیں کہ میرا رب سب سے زیادہ میرے اوپر ہی مہربان ہے، اس نے جو مجھے دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ یہ شکر کے طور پر، تکبر کے طور پہ یہ بھی نہیں۔ قناعت کریں۔ عاجزی جب آپ کے اندر ہوگی، سادگی ہوگی تو زندگی اطمینان سے گزرے گی، سکون سے گزرے گی۔ اور عاجزی اور سادگی کا یہ والا ترجمہ نہیں کہ جس بندے نے میلے کپڑے ڈالے ہوں آپ سمجھیں کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے، ہفتہ آیا نہ آیا نہیں تو سادہ ہے۔ یہ سادگی نہیں ہوتی، نفاست تو حسن ہے اسلام کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار آدمی کو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تھا تو حضور نے منع کیا تھا، فرمایا اگر اللہ نعمت دیتا ہے تو بندے پر اس کا اثر دیکھنا بھی پسند فرماتا ہے۔ اچھے کپڑے چھوڑ دیں تو آپ سادہ ہو گئے، یہ مطلب نہیں۔ بہت سارے غریب لوگ بھی سادے نہیں ہوتے، جو ہر وقت کہتا رہتا ہے میں کسی چودھری کو کچھ نہیں سمجھتا تو وہ سادہ ہے۔ جو کہتا رہتا ہے کوئی نہیں میری نظر میں آپ بڑا سیانا ہوں، فلانا بندہ آیا تو میں نے لاجواب کر دیا، 2 باتیں نہیں پھر وہ کر سکا آگے گے، تو آپ سادے ہیں؟ آپ تو بڑے مہان تیز آدمی ہیں بھائی، آپ تو اپنی کرامت سنا رہے ہیں۔ سادگی کا مطلب ہے بے تکلف زندگی، جس میں کوئی تکلف نہ پایا جائے، جو بندہ ہو وہی وہ بیان کرے۔ یہ سادگی ہے۔ یہ سادگی کے خلاف ہے کہ آپ جو نہیں ہے وہ آپ
मेरा एक तजर्बा है, इसको आप कुरान और हदीस का निचोड़ ना समझिएगा, मेरी जाती बात है तो इसको जाती रहने दीजिएगा। कभी कभी मैं परेशान होता हूँ। आप किसी की दावत खाने जाए ना, वो अकीके की हो, वलीमे की हो, कोई भी हो, अच्छा जब आप खा लेते हैं ना तो फिर वो आदमी मुतालबा करता है कि आप उसकी तारीफ करें, फिर उसका ये मुतालबा होता है। वो बिल्कुल मेरी तरह का देहाती भी हो तो कहता मैं मुंडिया कल आख्या कि लियाओ फिर कोई कट्टा चंगा तगड़ा दिया, अज जी आखन ना कि जनाब दी दावत सी ते इस पकाए कुछ नहीं। वो फिर जिसले कट्टा एडा वधिया लिया के नाई अगे रखिया तो उन्हें पहली बारी इंज दा वेखिया सी, उन्हें फिर बनाया कि कमाल कर छड़ी। मुतालबा क्या है उसका भला? तुहानू आखे कि जिंज दी तुसां रोटी पकाई मैं कदे नहीं खाधी। ये हर आदमी का मुतालबा, हर आदमी। जनाब मैं सवेरे गया हूं तो ताजी सब्जी स्पेशल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और ये वो वाली लाया हूं जो मिलती नहीं थी पूरी दुनिया से, सिर्फ मुझे मिली है। तो ये आजिज़ी नहीं, ये सादगी नहीं, ये बनावट है। ये मैं अमीर गरीब ये सारे लोग ये काम करते हैं, सारे। जो हम नहीं वो हम बन के दिखाते हैं, जो हम हैं नहीं वो हम बनते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि जब वो चीज जो असल नहीं होती वो आती है तो तकलीफ देती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। किस तरह की सादी थी? दो जुमले, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के दो जुमले और बात खत्म कर दी। फरमाते हैं मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी सादी थी। ये कैसी सादी थी? फरमाते हैं जो मिलता था हुजूर पहन लेते थे, जो सामने आता था खा लेते थे। कोई तकल्लुफ नहीं कि मैंने ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं लेना, ये लेना है। ये मिजाज नहीं, तबीयत नहीं। हमारी तो पसंद नापसंद होती है ना। हुजूर को कद्दू ज्यादा पसंद था, ये तो आपको हदीस में मिलेगा, ये तो मिलेगा। लेकिन ये नहीं मिलेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदम नापसंद थी, ये नहीं मिलेगा। आपको ये तो मिलेगा कि रसूल पाक को दूध ज्यादा पसंद था, ये नहीं मिलेगा कि सादा पानी नापसंद था। ये तो आपको मिलेगा कि नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीर पर सोने को पसंद करते थे। ये नहीं मिलेगा कि चारपाई पर सोने को नापसंद करते थे। यानी हुजूर की जिंदगी सादी है, उसमें तकल्लुफ हमारी पसंद नापसंद होती है, और जो जोश है हमें पसंद नहीं वो फिर है ही नहीं सही, वो गलत हो गई फौरन, वो सिरे से उसका कोई असर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल तबाह हो गई। मेरे हबीब पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने सादी जिंदगी गुजारी और आजिज़ी वाली जिंदगी गुजारी। हम लोग आजिज नहीं होते, आजिज नहीं हो। अगर हम लोग आजिज हो जाए तो लड़ाइयां खत्म हो जाए। हर खानदान में हर घर में लड़ाई है, इसका मतलब है कि आजिज़ी, जहां आजिज़ी होती है वहां लड़ाई नहीं होती, झगड़ा नहीं होता। हमारा भाई से, भतीजे से, भांजे से, बीवी से, ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से, भाइयों से अगर इख्तलाफ चल रहा है और हर जगह चल रहा है तो सारी जगह तो गलतियां नहीं ना पाई जाती, कहीं हमारी भी गलती होती है। तो ये जो इख्तलाफ चल रहे हैं और सुलह नहीं हो रही, इसकी वजह यह है कि हमारे अंदर आजिज़ी इनकिसारी हो, तो फिर तो झगड़ा ही कोई नहीं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजिज़ी है, इनकिसारी है। इसलिए हुजूर ने कभी लंबी चौड़ी बातें नहीं सुनाई। सहाबा कहते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीर छोटी करते थे, नमाज लंबी पढ़ते थे। तकरीर, नमाज, हमारी बातें लंबी और नमाजें अल्लाहु अकबर, उल्ट बिल्कुल सिलसिला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सादगी, आजिज़ी को अपनाया। बहुत गरीब आदमी, बड़ा माड़ा बंदा जो 100 रुपया दिहाड़ी लेता है, और बाहर जब वो दिहाड़ी करने गया है तो वो शाम को जब उसने ना समेटा है ना वो सीमेंट और रेत और वो सारी चीजें, तो वहां वो झाड़ू फेर के आया है। फेरते हैं ना नहीं मजदूर झाड़ू, ये काम वो करने को तैयार है, पर अपने घर में आके झाड़ू देने को तैयार नहीं हुई, इसलिए कि ये उसकी मर्दानगी के खिलाफ है। बाहर जब वो गया है, किसी होटल में काम कर रहा है, टाई पैंट कोट पहन के वो बड़ा अच्छा, वहां अगर उसको बर्तन धोने पड़े तो धो लिए, बल्कि अगर नाराज ना हो जाए बाहर रहने वाले साथी तो ढेरों लोग बाहर जाके होटलों में बर्तन मांजते हैं, लेकिन वहां उनके रोब को, उनके नाम को कोई धब्बा लगता, लेकिन घर के अंदर जिस बर्तन में उन्होंने खुद रोटी खाई है, अगर उनको ये कह दिया जाए ना कि ये धो लो, तो फिर तो तलाक तक नौबत आ जाती है, फिर तो मसला खराब है। फिर तो हो सकता है कि बीवी की, अम्मा की भी खैर ना हो, तुझे उसने सिखाया कुछ नहीं, मुझे ही तूने कह दिया उठ जा। ये हमारा हाल है, और है हम सारे आजिज़ मिस्कीन, है हम सारे माड़े गरीब, ये सारा अपनी जगह तय। लेकिन जहां डटना है, बल्कि यूं समझ लें कि जहां रोब ना चला वहां मिस्कीन हो गए, और जहां चल गया
बादशाह हो गए। मेरे रसूल पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम का उसवा नूर सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, हुजूर घर में आते, अगर घर के अंदर झाड़ू देने वाला है तो मुस्तफा ने उठा के काम करना शुरू कर दिया है। ये मामूली बात नहीं। अगर हजरत फातिमा ज़हरा की चक्की पीसने के लिए फरिश्ते आ सकते हैं तो रसूल पाक के घर का काम करने के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अपने कपड़े धो लेते, फट जाते तो हुजूर सी लेते। यहां तक कि हजरत आयशा फरमाती है कि दिन हुजूर ने कहा खाना पकाओ, तो मैंने कहा कनीज आटा गूंद रही है। नबी पाक ने मालूमात की तो पता चला कि वो कनीज तो जा चुकी, बीमार थी। फरमाती है हुजूर ने अपने दस्ते मुबारक से आटा गूंदा, नबी पाक ने गूंदा, नबी पाक ने। लगे जो मजदूर शाह ऐसा, न धुन न दौलत सरबराह ऐसा, अर्श नशी का जमीन पे घर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। नबी पाक ने आटा गूंदा और आटा गूंद के फरमाया आयशा आओ रोटी पका दो। मैंने आटा गूंद दिया है। ओ भाई मैं बहुत बड़ा नवाब हूं मैं आजिज मिस्कीन, लोगों की मैं कमियां कोताहियां सुनाता हूं, लेकिन अगर जरा सा भी हाथ हिलाना पड़े तो उस वक्त ना जहां रोब चलता है वहां तो चलाना चाहिए ना। जितना हमारा दबदबा बनता है, आजिज़ी इनकिसारी, ये इंसान को संवारती है, ये उसको सुकून देती है, ये उसके अंदर पैदा करती है वो चीज जो उसे अल्लाह के करीब करती है। अगर आप बड़े हैं तो फिर आप बड़े ही रह जाएंगे, बन कुछ नहीं सकेंगे। अगर आप में तकब्बुर है तो फिर अना का बुत कायम हो जाएगा, बन कुछ नहीं सकेंगे आप। हर आदमी को अपना आप दिखाने का शौक है, बनाने का शौक है, शोहरत, नाम भरी, अपने आप को जाहिर करना, बताना। 1,44,000 सहाबा थे मेरे रसूल पाक के, सारे कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम सुने तो दरूद पाक पढ़ा करें सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1,44,000 सहाबा थे, काम कर गए, किसी ने नाम नहीं बनाया, काम किया। शायद चंद 100 के नाम किताबों में मिलते हो, बाकियों ने काम किया, नाम पर तवज्जो ही नहीं। और कुछ ऐसे भी थे जो आए नहीं, बात मानी है मेरे नबी पाक की, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के वे हुजूर की बात मानी। माँ की खिदमत करो, नहीं आए, खिदमत करी, तशरीफ नहीं लाए, घर रह के बात मानी। दर्जा क्या दिया मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने? ड्यूटी लगाई मौला अली शेर खुदा की, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, फरमाया मेरा जुब्बा ले जाना और मेरे अवैस से मिलना और उसे कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ मांगे। भाई घर रह के बात मानी, कोई शोरा नहीं, कोई नाम नहीं। इमाम अब्दुल वहाब शोरानी कहते हैं करन के लोग उन्हें रोड़े मारते थे और उनसे पूछते थे तेरा नाम क्या है, तो जनाब वैसे करनी फरमाते थे अगर तो कयामत में बख्शा गया तो नाम बता दूंगा, और अगर वहीं अड़ गया तो नाम से क्या रह जाएगा, यहां तो लिखा रह जाएगा। और फिर दुआ मांगी, इमाम शोरानी ने लिखा है दुआ मांगी हजरत अवैस करनी ने, ए अल्लाह मैंने जिंदगी छुप के गुजारी है, मुझे जाहिर ना करना। मैं सिरापा मखजन राज था और रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह मैंने पर्दे में वक्त गुजारा है, अल्लाह मस्तुरना बिसुत्रिकल जमील, ए अल्लाह बस मुझे पर्दों में रखना, पर्दों में उठ बुलिया चल उथे बसिए, जिथे बस देनी सारे अन्ने, ना कोई साडी जात पछाणे ना कोई सानू मन्ने। ए अल्लाह मुझे पर्दा दे, शोहरत नहीं चाहिए, मेरा नाम ना हो, कोई जाने कोई पहचाने ना, बस मैं तेरा हूं तो छुप के तेरे पास आ जा। इमाम फरमाते अल्लाह 70,000 फरिश्ते कयामत के दिन हजरत वैसे करनी की शक्ल के पैदा करेगा और उन फरिश्तों के अंदर छुपा के जनाब अवैस को अपनी और अपने महबूब की बारगाह तक ले जाएगा, चूंकि वो छुपे रहे, जरूरत नहीं। मैं सिरापा मखजन राज था, मैं तो रहा था मुद्दतों राज में, ये तो तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे खींच लाया मजाज में, शौक नहीं, मुझे भी पूछ लो, मेरा भी नाम ले लो। अब तो इस कदर ज्यादा अना का बुत आ गया, रोटी खिलाओ, जिसको खिलाई उसकी फोटो खींच के फेसबुक पे दो, पानी पिलाया तो पहले उसकी फोटो दे लो, अगर सलाम लिया तो पहले छोड़ दो यार, बस करो। ये अना के बुत बना लिया हम लोगों, किस चक्कर में पड़ गई है दुनिया। एक गरीब को 2, 4, 5 रुपए क्या दे दिए, एक आटे का थैले का दे दिया, 4 अखबारों में खबर दे दी, ये आजिज़ी है, ये तरीका है। अब तो लोग यहां तक रियाकारी करने लगे, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले फोटो खींच के आते हैं, जुम्मे की तैयारी करते हुए। बस कर दें, बस करें, कहीं रुकें, किसी जगह स्टॉप करें, अपने अंदर इंकिसारी पैदा करें। जो खत्म हो गया वो बच गया, जो अपने आप को बनाता रहा वो कभी बन ना सका, बचा वही जो रब की बारगाह में मिट गया। हमारी तो उम्र गुजर गई है अपने आप को तामीर करते,
सारी जिंदगी गुजर गई, मेरा भी नाम लो। 30 साल में रह के आया हूं जी सऊदी अरब के फलाने महल्ले में, किसी से मेरा नाम पूछोगे तो पहुंच जाओगे। क्या होते थे आप वहां, क्या नाम पूछे? वहां तो बादशाहों के नाम अब कोई नहीं लेता, मिट गए, जो आए थे चले गए। गखड़ आना तो चौक से किसी से भी पूछ लेना, मैं भी होता हूं, क्या होते हो? यहां बड़े लोग थे जिनका तूती बचता था, खत्म हो गए। तू और मैं भी जाने वाले, और जमाना आएगा, मिटने के लिए दुनिया आई है। अगर दुनिया में खुद ब खुद अपने आप को मिटा के रखोगे तो अल्लाह इज्जत अता फरमाएगा। हम तो इतना खड़े हुए हैं कि बहनों से, भाइयों से, ससुराल से, रिश्तेदारों से कट गए, इसलिए कि बुत नहीं टूट रहा अंदर का। मेरे नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम बड़ा कुछ थे, पर उनकी जुबानों पे कभी कुछ होने का जिक्र नहीं आया। बड़ा कुछ थे, वो बड़ा कुछ थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, बड़ा कुछ थे ना, क्या बात थी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर मेरा वो खलील है कि दुनिया में भी मेरा सज्जन है, कयामत में भी मेरा दोस्त होगा, दुनिया और आखिरत में वही अबू बकर है। महल्ले में 7 गरीब बच्चियां रहती हैं, वो कहती हैं हमारी बकरियां, बाप फौत हो गया, बकरियों का दूध धो दो। तो अबू बकर सिद्दीक बकरियों का दूध धोने चले जाते, उनके घर का काम काज करके आते हैं। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरिश्ते 950 साल मेरे उम्र की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई, और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे। शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है, दौड़े आए लोग, मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा, और फिर उमर फारूक बोले, फरमाने लगे, मैं जब मक्के में रहता था ना तो कभी घर में कहत आ जाता था, कभी कहत आता था घर में, बकरियों के दूध खुश्क हो जाते थे, गंदम नहीं मिलती थी, पानी नहीं होता था। तो फरमाया मेरी अम्मा मुझे खाला के घर भेज देती थी। कबीला बनु मखजूम, उस कबीले में मेरी खाला की शादी हुई थी, तो वो मालदार लोग थे, उनके पास ज्यादा बकरियां, ज्यादा ऊंट, ज्यादा गायें, ज्यादा खेत थे। हजरत उमर फारूक फरमाने लगे, मैं उनके घर जाता तो मेरे खालू समझ जाते कि उमर को इसलिए भेजा गया है कि कहत आ गया है। फरमाते हैं वो मुझे सवेरे बकरियां चराने ले जाते, शाम तक मैं उनकी बकरियां चराता। अमीरुल मोमिनीन उमर, एक तरफ मसला यह है कि कैसर और किसरा की दीवारें हिल रही है उमर के नारों से, और इधर उमर मिंबर पे बैठ के खुतबे दे रहे हैं। फरमाते हैं मैं बकरियां चराता, शाम तक खाला के घर जाके मजदूरी करता, और फरमाते हैं शाम होती तो एक मुट्ठी किशमिश मुझे देते वो। आप फरमाते हैं मैं बड़े कद वाला था, एक मुट्ठी किशमिश मिलती है, कभी एक मुट्ठी खजूरें, मैं शाम को खा के सो जाता। कई महीने यूं ही गुजरते तो मेरी अम्मा का पैगाम आता कि हालात सही हो गया, मेरे बेटे को भेज दो। ये बात कही, हजरत उमर रोने लगे, और फिर कहने लगे अब वो वक्त आया है कि लोग मुझे अमीरुल मोमिनीन उमर कह के पुकारते हैं। बस ये 2 बातें की। उमर ने कहा चलो जोहर का वक्त हो गया, अजान पढ़ो, उठो नमाज पढ़े, उठो। अजान हुई, इकामत हुई, जनाबे उमर ने नमाज पढ़ाई, लोग चले गए। तो सैयदना अब्दुर्रहमान इब्ने औफ जराना था जनाबे उमर से, बाजू पकड़ के कहने लगे उमर सियाना बंदा यार, तू ये 2 बातें सुनाने के लिए इतना मजमा इकट्ठा किया था, ये 2 बातें कहने के लिए कि मैं खाला के घर जाके मजदूरी करता था तो एक मुट्ठी किशमिश मिलती थी, एक मुट्ठी खजूरें, ये कहने के लिए कि मैं बकरियां चराया करता था। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फिर रोए, फिर आंखों में आंसू आए। कहने लगे अब्दुर्रहमान, आज ना मिस्र शाम से कुछ लोग आए थे, और वो बता रहे थे कि उमर तेरा डंका वहां भी बड़ा बजता है। वो मुझे कह रहे थे तेरे नाम के वहां भी बड़े दबदबे हैं, बड़े तस्करे हैं। तो मेरा नफ्स मुझे कह रहा था उमर देखा तू यहां बैठा है और वहां तेरे नाम का शोर हो रहा है, मुझे इसने बड़ा किया है। तो मैंने आज मुस्तफा के सारे गुलाम इकट्ठे करके अपनी औकात बता दी है। मैंने अपनी औकात बताई है कि मैं कुछ नहीं, कोई शय नहीं, कोई चीज ही नहीं, असी किसी से कुछ नहीं जे लगदे, ना कोई साडा दर्दी। मैंने बताया है कि मैं तो किसी के बकरियां चरा के एक मुट्ठी किशमिश लेके गुजारा किया करता था। गुजारा मुझे मेरे कुछ साथी ना ले गए गुजरांवाला सर्दियों के मौसम में,
مجھے کہنے لگے سویٹر پسند کر لیں اپنی مرضی کا. تو میں نے کہا یار مجھے تو وہی مزہ آتا ہے جو میری اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی. وہ پہلے ابا پہنتے تھے, پھر وہی سویٹر بڑا بھائی پہنتا تھا, پھر ہمارے کھاتے میں آ گیا. اور پھر اس کی تعریفیں ہوتی تھی غربت چھپانے کے لیے, اس کی تعریفیں ہوتی تھی بڑی بڑی محنت سے بنا ہے جی, کیا بات ہے, بڑا گرم ہے. تب چھوٹے بھائی کو دے دیا جائے. ہم نے کہا وہی زمانہ دیکھا ہے, وہی رنگ دیکھا ہوا ہے, اور اس پر فخر ہے. اب تو لوگ جب کچھ ہو جاتا ہے نا, 2-4 لوگ جاننے لگتے ہیں تو لوگ فٹافٹ دعویٰ کر دیتے ہیں خاندانی رئیس اعظم ہو, بڑی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. جس کو اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے خدا بھی یاد رہتا ہے, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اسے رسول اللہ بھی یاد رہتے ہیں, جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں. میں عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا رہتا ہوں, رب مجھے اپنے فضل سے بلا لیتا ہے. تو میں ایئرپورٹ سے نیچے اترا تو ایک صاحب میرے جاننے والے تھے, دوڑ کے آئے اور مجھے کہنے لگے کیا بات ہے, سنا ہے اس دفعہ آپ سعودی ایئر لائن سے آئے, سیدھا مدینہ شریف آئے, کیا بات ہے آپ کی. اور میں نے کہا صاحب چھوڑ دیں, میں بھی جب پہلی دفعہ آیا تھا تو میں بھی بڑا گھور گھور کے ایئرپورٹ دیکھتا تھا, میں نے کبھی دیکھا جو نہیں تھا, میں بڑا گھور گھور کے دیکھتا تھا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ نظام قدرت ہے, بادشاہ کے فیصلے ہیں, وہ جب چاہتا ہے جس طرح کے چاہتا ہے فیصلے فرما لیتا ہے. تو یہ اس کے فیصلوں کی بات ہے. ہم لوگ نا جس حیثیت پہ ہوتے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں, پچھلی بات بھول جاتے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں جو بھی ہمیں ملے جھک کے ملے, جو بھی آئے, اور یہ میرا آپ کا سب کا مشترکہ معاملہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں بتاؤں جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ جنت کے عام لوگ نہیں, جنت کے, بولیے گا ذرا, جنت کے اللہ بادشاہ. جنت میں تو جانا بڑی بات ہے, اور حضور جنت کا بھی بادشاہ. ابن ماجہ میں لفظ ہے, تمہیں پتہ ہے جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. تو حضور نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا, جن کے کپڑے سادے ہوتے تھے, جو غریب لوگ ہوتے, جو سفارش کرتے تھے تو ان کی قبول کوئی نہیں کرتا تھا, جو کسی کے ساتھ جاتے تھے تو ان کو مانتا کوئی نہیں تھا. وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے, بادشاہ. اور فرمایا قیامت کے دن جب لوگ انہیں دیکھیں گے تو ان پر فخر کریں گے, رشک کریں گے, کہیں گے کیا بات ہے تمہاری. یہاں تو شوق ہی بڑا ہے, غریبوں نے بھی پوسٹر بنائے ہوئے ہیں, ڈاکوؤں, لٹیروں, چوروں کی تصویروں کے ساتھ لگوائے ہوئے, اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے. عاجزی اختیار کریں, عاجزی اختیار کریں, اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں. رب کریم کے بندے آگے بڑھ بڑھ کے اپنا آپ دکھاتے نہیں. بڑا شوق ہے, پہلے فوٹو کھچا لو, باقی باتیں بعد میں ہوگی, پہلے ویڈیو بنا لو, باقی کچھ اور بعد میں ہوگا. پہلے اب تو پرسوں ترسوں مجھے ایک مولانا کہنے لگے کہ آپ سے میں نے, وہ یہاں جمعہ پڑھنے آتے ہیں کبھی کبھی, میرے دوست ہیں, کہتے ہیں آپ سے میں نے سنا تھا اگر کوئی نبی پاک کا فرمان ہے, اگر کوئی نذرانہ دے تو اس کو لے لو, اگر کوئی تحفہ دے تو اس کو, حضور نے فرمایا لے لو اگر تمہیں کو دیتا ہے, اپنی مرضی سے, مانگنا منع ہے. کو دے دے تو لے لو, ورنہ ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں ملے گا نہیں. جب کو دے دے تو لے لو. کہنے لگے آپ نے کہا تھا کو دے دے, تو اس وقت سے میں کوئی سوٹ دیتا ہے مجھے میری مسجد کا نمازی تو میں لے لیتا ہوں, کوئی مجھے کوئی اور شے دیتا ہے تو میں آپ سے سن کے. تو اگر میری مسجد کا نمازی سوٹ پکڑاتے ساتھ فوٹو بھی کھینچے تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ خوشبو کی ڈبی دیتے ہوئے ساتھ فوٹو بھی کھینچے, پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہنے لگے رمضان میں یہ حال ہوا ہے کہ لوگ کپڑے دے رہے تھے اور فوٹو کھینچ رہے تھے. کیا چکر ہے, کہاں چلے گیا؟ غریب آدمی کی عزت نفس کو کچل ڈالا پکڑ کے. ایک جوڑا سال کے بعد امام کو دیا, اس کی بھی تصویر کھینچ کے فیس بک پہ دے ڈالی. یہ ہماری عاجزی ہے, یہ ہمارا پیار ہے, یہ ہمارا انداز ہے. بھائی یہ ہم غلط رستے پہ, غلط ڈگر پہ چل نکلے, ہمیں واپس آنا پڑے گا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی کو پسند کیا. حضور شہرت سے, ناموری سے دور رہتے. نبی پاک علیہ السلام نے عاجزی, انکساری اور سادگی اور قناعت ان کو اپنا کے رکھا, سینے سے لگا کے. یہ نہیں کہ مال نہیں آیا, بحرین سے لاکھوں دینار آئے حضور کے زمانہ ظاہری میں, تبوک کے بعد فتوحات ہوئی تو لاکھوں دینار آئے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمارے گھر میں 4 دن کے بعد ہی روٹی پکی ہے, ہم نے ایک وقت ہی کھانا کھایا. لاکھوں روپیہ آیا ہے پر ہمارے گھر کے اندر جو کھانا آیا ہے وہ سرکہ ہی آیا ہے. ہم نے رات اگر روٹی بچ گئی ہے تو سویرے اٹھ کے رات والی کھائی ہے. ہمارے گھر کے اندر وہی حالات رہے, اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری دنیا سے حاصل کرنے نہیں آیا, میں تو مسافر کی طرح وقت گزارنے آیا. ہم زیادہ کے چکر میں نکلے تو بڑا کچھ کچل کے آ گئے. بڑا کچھ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے, انکساری جب پیدا ہوتی ہے, جب تواضع آتی ہے, پھر انسان بنتا ہے, پھر وہ سمجھتا ہے, پھر اس کے اندر تبدیلی آتی ہے, پھر وہ
اور بزرگ فرماتے ہیں عاجزی والے کو نماز میں بھی لذت آتی ہے، ورنہ تو کسی نے پوچھا تھا، ایک شاعر اسلام آباد میں رہتے تھے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا شہر کس طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا، نماز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو کتنی بو آ رہی ہے اس سے، کپڑے نہیں بدل کے آیا، نماز پڑھتے ہوئے بھی ساتھ والے کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں۔ جب آجی سید احمد کبیر رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفائیہ کے شیخ ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفائیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفائی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔ حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا، یہ کہہ کے رونے لگے۔ اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیے، ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے، دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا، پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ۔ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا۔ بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم۔ یہ بخاری ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سید احمد کبیر رفائی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفائی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا، تو اللہ نے دیکھیں نا اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا، آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری تو حضرت احمد کبیر رفائی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر۔ ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ امیر حرام کھاتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، اس نے بھی
حقیر سمجھ لیا، اب عنوان ہی تھا نا، اگر عنوان بدل لیتے تو بات بن جاتی۔ امیر اگر یہ کہتا کہ میں اس غریب کی مدد کروں گا اس لیے کہ پیسے محنت سے نہیں ملتے، خدا کے فضل سے ملتے ہیں، تو وہ یہ نہ کہتا کہ یہ محنت کرتا تو آگے چلا جاتا۔ اور غریب اگر سمجھتا اس بات کو تو یہ نہ کہتا امیر سارے حرام ہی کھاتے ہیں، وہ کہتا بھئی رب نے جو میرے لیے پسند کیا مجھے دیا، جو اس کے لیے پسند کیا اسے دیا، بات ختم ہو گئی، جھگڑا ختم۔ عنوان تو مل جائے گا آپ کو، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اچھی بات نہیں کہ مثبت اختیار کریں۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جب کدو کری ہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے، میں پینڈو ہوں نا مجھے زیادہ پتا ہے کیا حالات ہوتے ہیں، تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، بات ٹاکھی تھا اپنی زبان ہے، تو کہتے ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے، اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں، کہتے ہیں دیر ہو گئی، تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی سے۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، اسے زبان دے دی۔ تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے، تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض، تو مجھے جانے دے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجب طاری ہو گیا، کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا، راتی جاگے شیخ صدامے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں کتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پامے مارو سو سو جتے تیتھوں کتے، وہ ایک برکی دا قدر پچھانن، پامے مالک ہو من ستے تیتھوں کتے، رکھا سکھا کھا دینے جار رکھا میں چ ستے تے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تیتھوں اتے۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے، تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا، مجھے کہنے لگا بابا جی کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا، کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نا نا نا۔ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑھتا تھا پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا، میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑھتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا ہے، جب تو انکساری والی پڑھتا ہے، جب تو حضرت سیدنا معاویہ بن خطیج رضی اللہ، حضرت معاویہ بن سفیان ہے، ایک معاویہ بن خطیج صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں جنگ فتح کر کے آیا
تو سخت گرمی کا موسم تھا، مجھے پتا تھا کہ عمر فاروق دوپہر کو آرام کر رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے میں مسجد نبی میں بیٹھ گیا، ایک بچی جناب عمر کے گھر سے نکلی تو مجھے کہنے لگی معاویہ آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اندر جا کے جناب عمر کو بتایا تو عمر دوڑے آئے، اور جب آئے تو سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، پیروں میں جوتا کوئی نہیں۔ کہنے لگے میں تیرا انتظار کر رہا تھا، آج مجھے امید تھی تو آئے گا، تو نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا حضور مجھے پتا ہے رات ساری آپ چہرے پہ کپڑا ڈال کے مدینے کی گلیوں میں رہتے ہیں، تو دوپہر کو آپ آرام کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے کوشش کی کہ آپ کو بیدار نہ کروں، آپ آرام کر رہے ہوں گے، اس لیے یہ میں نے کوشش کی کہ میں بیٹھتا ہوں مسجد میں آرام کرتا ہوں، جب آپ آئیں گے تو دیکھی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق نے جلال کیا، فرمایا تو مجھے غافل سمجھتا ہے کہ میں سو جاؤں گا؟ اور آپ فرمانے لگے میں قوم کا خادم ہوں جس کی اتنی زیادہ رعایا ہو وہ سو جائے چپ کر کے، میں نے جواب نہیں دینا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا میرے امیروں کی طرح سونے جاگنے کے وقت مقرر نہیں، میں قوم کا خادم ہوں، جس وقت بھی آیا کرو مجھے جگا لیا کرو، مجھے قبر میں جا کے خدا کو بھی جواب دینا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی جواب دینا ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں جب یہ چیزیں پیدا، اور پھر ہم نے ان تکلفات میں، میں نے کئی دفعہ یہ بات بیان کی ہے، اب تو لوگ رشتے کرتے ہیں تو ڈی سی کالونی میں کرائے کا مکان خریدتے ہیں، 2-4 غیروں کی گاڑیاں منگا کے دروازے کے آگے کھڑا کرتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے بڑا گھر دیکھ کے، اور جب شادی کے چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ یہ کرائے کا مکان تھا، تو رشتے مکانوں پہ قائم نہیں ہوتے، اعتبار پہ قائم ہوتے ہیں۔ وہ اعتبار ٹوٹتا ہے تو زندگی بھر قائم نہیں ہوتا دوبارہ۔ جو آپ ہیں آپ وہی رہیں، جو آپ نہیں ہیں وہ کبھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اور میرے عزیز یہ بھی یاد رکھیں عاجزی آپ کو سوار دے گی، اور ویسے بھی ہم اللہ کے حضور جانے والے ہیں، اگر پردوں میں چھپ کے چلے جائیں گے تو بچ جائیں گے، اور اگر ہم اپنا آپ دکھاتے ہی رہیں ساری زندگی اسی چکر میں رہیں کہ مجھے بھی پوچھو، مجھ سے بھی مشاورت کرو، میری بھی بات سنو، تو یہ انا کی دوڑ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ ہرس صرف پیسے کی نہیں ہوتی، ہرس ہوس شہرت کی بھی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو تیرے اندر چیز پیدا ہوتی ہے نا، میں جانا جاؤں پہچانا جاؤں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا۔ صحابہ کے بعد جس شخص کی خلافت سب سے مضبوط ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اتنی بہترین خلافت کی کہ لوگوں کو حضرت عمر کا زمانہ یاد آ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھیں، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال آنا جانا بڑے معاملات ہیں، اب تو بچی کی برات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہوں تو برات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک، مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں میری طرح کے لوگ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اب تو ہم دیکھتے فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے۔ سارے وہی طریقے ہم اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ۔ وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ، عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا، تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا، ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے، اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت۔ مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے۔ کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی،
میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں, میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں, یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے, اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے. یہ فرشتوں کی داستان نہیں, یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں, یہ کوئی نہیں خراب, بالکل خراب نہیں. جتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں, بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ؟ اللہ کرے تسی ہو جاؤ تے اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ, آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا, اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دیں. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں, لیکن کوئی پرواہ نہیں, اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں, وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے, اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے, آپ کو بتائیں گے. بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے, مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے, مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے, جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی, ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے, اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے, تم سپورٹ کیوں کرتے تھے. یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام پر سر مطلب, جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا. وہ اٹھ کے حاضر ہوئی, کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں, میرا خامد فوت ہو گیا, میری 5 بیٹیاں ہیں, وظیفہ لگا دیں. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یہ 3 بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہے جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی, تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا, معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000, چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا, فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا, 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں. کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریف کی ہے, اب میری ذات آ گئی ہے, اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا, جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے. بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا, فوت ہو گیا. تو انتقال کر گیا. کہتی میں بھی تڑپ کے روئی. میں نے کہا میری یہ 3 بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا, اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں, پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے. میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی ہے وہ رو پڑا. کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے, پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے, 3 بیٹیاں تھیں. ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے, تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے, کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی, کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاز سے روٹی کھا رہی ہیں, 4 دن ہو گئے, ان کے منہ سے بدبو آتی ہے, اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے. بی بی رو رہی ہے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے, تو روئی ہے, تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے, تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا.
रो रही है, और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं, आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है, और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं, शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए। तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तो अभी भी सादगी, आजिज़ी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं। 10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए? और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदरजे औलब। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो वो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं थे। वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं था। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर। क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है, सारे अल्लाह के दिन है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस अपने आप को मुतमईन करें, आजिज़ी, इनकिसारी, किनात, सादगी, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह दौलत सुकून अता कर देगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।